الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا وزير له، والصلاة والسلام على النبي الذي لا نبي بعده ولا شريعة بعده ولا كتاب بعده، صلاة وسلاما طيبا مباركا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، قوم کے رہبروں، سرداروں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے رمضان کا وہ مبارک مہینہ عطا فرمایا جو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. کہیے الحمدللہ. میں نے دوسرے جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ رمضان کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات 2 مہینے پہلے سے دعا کر رہی ہے. تابعین جیسی ہستیاں جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے ولی اور دوست ہیں، 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے اور 6 مہینے رمضان کے جانے کے بعد اس کے قبول ہونے کے لیے دعا کرتے تھے. میں نے دوسرے جمعہ میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ ہم ہماری حیثیت کی عبادت کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں. ہم ہماری حیثیت کی، ہماری پوزیشن کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کر کے، نفل، تلاوت، تسبیحات پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، جبکہ اولیاء اعظام جن کا ہر لمحہ اللہ کے تعلق میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہے، جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہیں، جو گناہوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے آگ میں گرنے سے ڈرتے ہیں، ان کی زندگیوں کی مثال قرآن یوں دیتا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان کی آنکھیں برستی رہتی ہیں. ہمارا حال اور ان کا حال جدا ہے. وہ مکمل اعمال کر کے ڈرتے تھے، ہم ٹوٹے پھوٹے اور نامکمل ناقص اعمال کر کے بھی مطمئن ہیں. یہ شیطانی دھوکہ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے رمضان نصیب فرمایا. رمضان میں وہ اللہ کی ذات بڑی عالی ذات ہے. ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح کے اس وقت کے بڑے علماء، اکابر، پیر، ولی اولیاء اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے. خانقاہ میں 3 دن رہے. حضرت نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کا کیفیت تو کوئی پیدا نہیں ہو رہی، حضرت تو کوئی بات نہیں کر رہے. تیسرے دن حضرت نے ایک بات فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ سے باتیں کرنے کا ہے، نہ کہ تم سے. ایک اور بات علماء کرام نے یہاں لکھی ہے کہ عبادات میں کیفیت مطلوب نہیں ہے. عبادات میں رونا ہی آ جائے، دھاڑے ہی مار لے، آدمی چیخ ہی جائے، نہیں. شریعت جس چیز کو طلب کرتی ہے وہ یہ ہے: قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جیسا شریعت نے کہا ویسا کرو. تو اللہ کا شکر ادا کریں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جی بات لکھی ہے کہ ہم کو تو شکر ہی ادا کرنا چاہیے. اور جو لوگ یوں کہتے ہیں نا اجی رمضان تو ہمیشہ ہونا چاہیے، اگر رمضان کا چاند 29 کا جو تلاش کرنے نکلتے نا، رمضان تو بھلا رو مینو ہے،
لیکن 29 کی سامنے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر 29 کو نظر نہ آئے تری پورا کہنا موت ہے یہ، اور اگر 30 ہو گئے اور پھر اگر یوں کہا جائے نا ابھی اور روزے رکھ لو، بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہوا ہے نا اسی پہ شکر کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اچھا کیوں شکر کیوں کرو؟ خوشی کے بعد، کام ہو جانے کے بعد انعام ہوتا ہے، کام ہو جانے کے بعد انعام ہوتا ہے، کام مکمل ہونے کے بعد آدمی کو سراہا جاتا ہے، خوشی دی جاتی ہے۔ تو رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر خوشی ہے یا غم؟ خوشی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر انعامات فرمائے ہیں، اللہ اکرام بھی کرتا ہے، خوشی بھی دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کا اکرام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے پورے کرنے کے بعد عید کی خوشی دی ہے، اور سفر میں جا تو قصر کی خوشی دی ہے۔ یہ قصر اللہ کا انعام ہے۔ جو بعض مرتبہ ضد کرتے ہیں رک جاؤ ابھی کوئی چار پڑھانے والا آ جائے، تو خدا سے بڑا سخی بن رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ رمضان میں جو کچھ اللہ جل شانہ نے ہم سے عبادتیں کروائی، ہماری نمازیں، ہم نے کیا ایک فریضہ زکوٰۃ، اس کے بارے میں دیکھو آج میں مکمل وہ جو آپ سمجھتے ہیں نا بیان، چند چیزیں وہ ہیں جس کی غلط فہمیوں کا سدھارنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آج وہ نہ سمجھو کہ وہ بس گاڑی چلے گی تو وہیں نان اسٹاپ، کچھ باتیں ہیں جو مجھے سمجھانا ہے۔ کل کو میرا دامن آپ پکڑو گے، ہمارے امام صاحب تھے ابھی نہیں سمجھائے۔ زکوٰۃ، پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ کا نام لے کے ہمارے ذہن میں پیسے آتے ہیں، 1000 پہ 25، لاکھ پہ 2500، یہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کیوں دلائی جاتی ہے؟ اور زکوٰۃ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مستحقین بیان کیے کہاں سے کی ہے؟ ذوی القربہ۔ آدمی کو سب سے زیادہ ٹھوکریں لگتی ہے نا رشتہ دار سے لگتی ہے۔ کس سے لگتی ہے؟ رشتہ دار سے لگتی ہے۔ واقعہ قرآن مجید میں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت منافقین نے لگائی اور کچھ صحابہ سے بھی غلطی ہو گئی کی نہیں ہو گئی، اس میں ان کے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو مہینے کا خرچہ یہ دیا کرتے تھے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسئلہ سمجھنا، کہیں ایسا نہ ہو خرچ کرتے ہوئے بھی محروم ہو جاؤ۔ مسئلہ سمجھنا، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکل گئے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ ہو گیا ہو، لیکن جب اللہ جل شانہ نے براءت صدیقہ نازل فرمائی تو ابو بکر باپ ہے، انسان ہے، بشر ہے، کہا کہ اب سے جو خرچہ دیتا تھا نا وہ نہیں دوں گا۔ کتنا بڑا گناہ ہوا تھا، ہو گیا تھا نا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ محدثین فرماتے ہیں، میں اکثر یہ بات جمعہ میں کہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو غلطیاں صادر ہوئی، جو بھول ہو گئی، وہ ہمارے سکھانے کے لیے ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا انشاءاللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھان لیا، قسم کھا لی اب میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے میری بیٹی کے بارے میں ایسا کہا۔ اب وہ تو انسان ہے، ایک بات جو منافقین نے گودی میڈیا نے چلا دی تھی اس میں وہ بھی جھانسے میں آ گئے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ اہل فضل والوں کو، اللہ اکبر، اہل فضل والوں کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو، ان کے مرتبے کو ساری امت پر جو افضل بتلایا ہے نا وہ اس آیت کی وجہ سے بتلایا ہے کہ اہل فضل والوں کو اپنے رشتہ داروں کو خرچہ دینا بند نہیں کرنا چاہیے۔ جو دیا کرتے تھے اس سے دل کی رنجش ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کی وجہ سے جو دے رہے تھے وہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کر دیتے ہیں نا، یہ غلطی ہم سے ہوتی ہے، یہ بھولیں ہم کرتے ہیں،
جہاں ہمارے ساتھ کچھ انبنا ہوا یا کچھ معاملہ ذرا سا سامنے آیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی عنایتوں کو، اپنے دینے کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، کسی اور طرف موڑ دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا حادثہ میرے آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ زکوٰۃ ہے کیوں؟ سب سے پہلے رشتہ دار کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ رشتہ داروں سے ٹھوکر لگتی ہے، چوٹ پہنچتی ہے، آئے دن اپنے گھر غمی خوشی کے اندر ان کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اللہ یوں کہتا ہے سب سے پہلے تو اپنے رشتہ دار کو معاف کر۔ ابو بکر صدیق سے معاف کروایا، ابو بکر صدیق سے معاف کروایا کہ معاف بھی کرو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر، جنگ بدر میں رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف نہیں پہنچی؟ دندان مبارک شہید ہوئے، گڑھے میں گرے، بدن زخمی ہوا، صحابہ شہید ہوئے، چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کیا زخم نہیں تھے؟ کس کو تکلیف پہنچ رہی؟ کائنات کے اس محبوب کو، اللہ کے اس نبی کو جس کو نبیوں کی امامت دے کر اپنے پاس بلایا، جس کے طائف کے زخموں کی مرہم کے لیے اللہ نے معراج کروا دی، جن کے سجدے کے سر اٹھانے کے بعد نبی رسول پیغمبر اور کائنات کا حساب کتاب شروع ہوا، اس نبی کی اتنی دل رنجشی ہوئی، بدن زخمی ہے، آپ دکھی ہیں، پھر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھیے احد کا واقعہ قرآن مجید۔ فاعف عنہم، پہلے معاف کیجئے، اللہ اکبر، فاعف عنہم، پہلے معاف کیجئے، فاعف عنہم واستغفر لہم، پھر ان سے جو خطائیں ہو گئی، بھولیں ہو گئی، اللہ کے دربار میں ان کے لیے معافی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طلب کیجئے۔ وشاورہم فی الامر، آپ کو اگر ان کے ذریعے سے تکلیف پہنچی ہے پھر بھی ان سے مشورہ کیجئے۔ نبی کی ذات کو اللہ کہہ رہا ہے درگزر کیجئے، استغفار کیجئے ان کے لیے، ان سے مشورہ کیجئے۔ ہمیں تو ایک مرتبہ ہماری فیور اور ہماری رائے کے خلاف اگر اس کے اگینسٹ رائے ہو جائے، ہم زندگی بھر کے لیے اسے اپنا ایسا جانی دشمن سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری زک ماری نہیں جاتی، ہماری ناک نیچی ہوتی ہی نہیں۔ کیا علم ہے، کیا دین ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض فرمائی تاکہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، اس لیے مال ان کو دلوایا گیا جن کے ذریعے سے دلوں کو رنجش پہنچی ہے، جن کے ذریعے سے دلوں کو دکھ پہنچا ہے۔ ارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا، ابو ہریرہ ایسی چند باتیں بتاؤں جس سے ایمان کامل ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ایمان کامل ہو جائے۔ وہ تو ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، عنایت فرمائیے۔ کیا فرمایا؟ ہم بھی اپنے ایمان کو دیکھیں، کیا ہمارا ایمان ایسے مبارک گھڑیوں میں ہوا ایسا؟ سلمن قطعک، جس نے تجھ سے ناطے توڑ رکھے ہیں نا، سلام کا ناطہ بند کر رکھا ہے، بات چیت کرنے کو تیار نہیں، اسے جا کے تعلق جوڑ۔ ہے دم بہادری تو یہ ہے، ہم بہادری کہیں دکھا رہے ہیں، بہادری یہ ہے چل کے جا کر سلام پتہ چلے۔ پھر کہ میں حدیث کا جاننے والا ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، کامل ہوں، پھر کہ سلمن قطعک واعف عمن ظلمک، تیرے ساتھ جو تیرا حق، رسپیکٹ تجھے ملنی چاہیے وہ نہیں ملی، معاف کر دے، درگزر کر لے، جتو کری دے۔ واعف عمن ظلمک، اس کے بعد کا جملہ بڑا بھاری ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَأَحْسِنْ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے تجھے اپنی عطاؤں سے محروم رکھا، گلی میں خوشی تھی، آنکھ چرا کے چلا گیا، نوازا تھا خدا نے، محروم کر دیا۔ جب تجھے خدا دے نا، اسی سے احسان کی شروعات کر، ابتدا کر، اسٹارٹ کر۔
یہ ہے کامل ایمان۔ زکوٰۃ مال کی محبت نکالنے کے لیے ہے۔ دوسرا مسئلہ، امت مسلمہ کو کسی اللہ والے نے یہ سمجھایا رمضان کے مہینے میں خیرات کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بے شک، 100 مرتبہ بے شک، الحمدللہ، لیکن امت نے اس کا غلط معنی اور لے لیا۔ گھر کے اندر کوئی چیز آئی، سونے چاندی کی، نقد یا تجارت کا مال، اس کو سال پورا ہو رہا ہے رجب میں، سال پورا ہو رہا ہے ربیع الاول میں، اور یہ بندہ رمضان کی عادت کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے رمضان میں۔ بتاؤ کتنے سال کے کتنے مہینے ایسے ہو کر کئی سال کی زکوٰۃ آپ کے سر پہ بوجھ رہے گی کہ نہیں؟ زکوٰۃ تو جو مال آپ کے پاس آیا اس پر سال پورا ہوا تب فرض ہوئی تھی، اور آپ رمضان ہی کی عادت ڈال لو گے تو زکوٰۃ کی فرضیت کے بہت سارے مہینوں کی زکوٰۃ آپ کے ذمے میں باقی رہے گی، اور اس کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں آپ دنیا سے چلے گئے تو جواب کون دے گا؟ حساب کیجئے، دھیان سے حساب کیجئے۔ لیکن رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوئی تھی 20,000، نکالتے نکالتے رمضان میں عید الفطر کا چاند شوال کا نظر آ گیا، نکلی تھی 18,000 یا 15,000، باقی آتے رمضان، باقی آتے رمضان، آئندہ رمضان۔ یہ ہر سال کے 2,000 5,000 بچ گئے، تو اگر میری 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازے رکھا، کتنے سالوں کی زکوٰۃ بوجھ لے کر جاؤں گا، مروں گا؟ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ سال پورا ہونے کے ساتھ ہے۔ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی اپنے زکوٰۃ کا حساب اپنے گھر میں بک میں لکھیے، اور لکھنے کے بعد اس کو ادا کرتے رہیے۔ زکوٰۃ مکمل ہو جانے کے بعد پھر شکرانہ ادا کیجیے۔ تیسرا، وہ بندہ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، ایسی بیماری میں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اب آپ کو یہ دوائی مسلسل لینی پڑے گی، اس کو چھوڑو گے تو معذور ہو جاؤ گے، نہ عبادت کر سکو گے، نہ گھر کے کام کاج کر سکو گے، دوسروں کے محتاج بن جاؤ گے۔ ایسا بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، ماہر ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے، اپنے فتوے نہیں۔ جیسے کچھ لوگ آدھا گھنٹہ زمین پہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فرض نماز کا ٹائم وہ کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کس نے اجازت دی؟ بھائی شریعت تو اجازت نہیں دیتی۔ آدھا گھنٹہ آپ زمین پہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر فرض ادا کیجئے۔ من مانی شریعت ہے بنا رکھی۔ اب کیا کریں؟ ہاں، ایسا مریض جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا ورنہ معذور ہو جائے گا، ایک روزہ نہ رکھنے پر ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ ادا کرے، عیدگاہ میں آنے سے پہلے ادا کرے تاکہ عید میں وہ انعام کا مژدہ فرشتے سنا دیں۔ ہم روزے بہت سارے حضرات رکھتے بھی نہیں اور احترام بھی نہیں، سر عام گٹکا کھاتے روڈوں پہ بیٹھ کر۔ احترام تو رکھو۔ ایک عورت کو حالت روزے میں حیض آ جائے، شریعت کہتی ہے پورا دن اسی حال میں رہے کہ روزے داروں جیسی مشابہت رکھے۔ ہم تو مرد ہیں، داڑھی مونچھ والے ہیں، ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر ادا کریں، نہیں کرتے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، عذر سمجھتے ہیں، لیکن عذر کا کفارہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے ساتھ روزوں کا فدیہ ادا کیے بغیر مر گئے تو میرے دوستو یہ بوجھ کون ادا کرے گا؟ آپ کے پاس کنٹرول تھا، آپ نے ادا نہیں کیا، مرنے کے بعد کون کرتا ہے؟ کون پوچھتا ہے میرے دوست؟ یہ بھی کیجئے۔ نمبر 4،
صدقہ فطر کیوں ہے؟ ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ضرور ہیں، ہمارے روزوں میں کوتاہیاں، کچھ نہ کچھ زبانوں سے اگلی امتوں کا روزہ کیسا تھا؟ مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا روزے کیا، جب لوگ تجھ سے پوچھنے آئے تو کہہ دینا میں کیا ہوں، انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا۔ اے مریم جب تیرے پاس قوم جواب لینے آئے کہ بیٹا کہاں سے لائی، اشارہ کر دینا، اس سے پوچھو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا گود میں بچہ کیسے بات کرے گا، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بات کی، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں۔ خیر روزے کی حالت میں نہ جانے ہم سے کیا کیا ہو جاتی ہے، اللہ نے بات کرنے کی چھوٹ دی ہے تو ہم تو بالکل چھوٹ گئے ہیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے کہا تھا قرب قیامت میں سب سے پہلے جو علامت عام آدمیوں میں ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی، حیا ختم ہو جائے گی، حیا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت او فاصنع ما شئت، جب تجھے دین کی حیا نہ رہے نا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کیا چیز ہے؟ فرمایا آدمی ظاہر میں گناہ نہ کرے، ظاہر میں گناہ نہ کرے لیکن تنہائی میں گناہ سے نہ بچے۔ فرمایا یہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، حاجی کاجی مولوی سے تو ڈر رکھتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حالانکہ اللہ سے ڈرنے کا کتنا بڑا مرتبہ بتائیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث سے 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، کتنی؟ 3 لاکھ۔ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، لوہار، لوہے کا کام کرنے والا، اس کا انتقال ہوا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی مرتبہ عطا فرمایا۔ خواب والے نے پوچھا، خواب والے نے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا نا تو پوچھا کہ آپ کو تو یہ مرتبہ لیکن وہ لوہار کو کیسے ملا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس کو کیسے مرتبہ ملا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، جسے چاہے جو مرتبہ دے دے۔ لیکن نیکی کی جستجو کی بھی ایک مکھی ہوتی ہے، وہ شہد کا رس ڈھونڈتی ہیں، کچھ مکھیاں وہ ہوتی ہیں جو سمجھ گئے نا، مت ڈھونڈا کرو۔ بندہ لگ گیا، پہنچا لوہار کے گھر، اس کی بیوی سے پوچھا اس کا کیا عمل تھا، اس کا ایسا کون سا عمل تھا؟ نیت کرو انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ نے وہ مرتبہ نصیب فرمائے، آمین۔ بیوی نے کہا اور تو کچھ عمل نہیں، سارا دن تو مزدوری میں رہتے تھے، لیکن ایک بات ہوتی تھی، جب اذان کی آواز کان میں آتی اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوتا نا تو روک دیتا، اسے لوہے پہ نہیں مارتا۔ بیوی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ اس طرف اللہ کی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا میرے لوہے کی آواز اللہ کی آواز سے بلند ہو جائے۔ ایک تو یہ عمل تھا، دوسرا یہ تھا سارے دن کا تھکا ہوا، اس کا بدن پورا تھکا ہوا ہوتا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب باہر چارپائی پہ سوتا، اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے محدث، اللہ اکبر، ایک زندیق نے ہارون رشید کے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا میں نے حدیثوں میں ملاوٹ بہت کر دی، ہارون رشید بادشاہ نے اسے پھانسی پہ چڑھایا، پھانسی دینے سے پہلے ایک بات کہی، ارے زندیق سن، تجھ جیسے 1000 آ جائے نا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس ابن مبارک جیسے حافظ حدیث موجود ہیں۔ 3 لاکھ حدیثیں یاد۔ تو یہ لوہار بار بیوی کہہ رہی چارپائی پہ سویا ہوتا اور یہ کہہ رہا ہوتا اے اللہ میں تھکا ہوا ہوں،
ورنہ میں بھی ابن مبارک کی طرح قرآن مجید تہجد میں پڑھتا، اسی طرح آواز سے تلاوت کرتا اور ساری رات جاگتا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں مجبور ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، پھر مجھے صبح مزدوری کرنی ہے، میرے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سچی نیت پر وہ مقام عطا فرمایا۔ صدقہ فطر، ہماری کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہے نا، اللہ نے ایک انعام و اکرام دیا ہے، اللہ نے ایک نوازش کی ہے، صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے سارے مہینے کی کمی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب بتاؤ یہ صدقہ فطر جب اتنا بڑا ہمارا کام بنا دے، کھجور کا نکلنا چاہیے کہ گیہوں کا؟ عادتیں بدلو۔ اللہ سے مانگتے تو ہیں کیا 7 سیٹرز، تو اللہ کو دو بھی کھجور کشمش، یہ کیا گیہوں ڈال رکھے ہمیشہ کے لیے عادت بنا رکھی ہے؟ اللہ نے جتنا نوازا ہے نا اتنا ہی دو۔ ابو بکر صدیق کو، عثمان غنی کو نوازا تو بڑھاتے بڑھاتے 300 اونٹ ساز و سامان کے دے دیے، ہم بھی دیں۔ اور آج کی رات اہم رات ہے، میں نے روایت پڑھی تھی، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احلا لیلتی العیدین، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو جاگے۔ کیسے جاگے؟ باہر کرسیوں پہ، ہوٹل پہ، بس اسٹینڈ نہیں، مناجات خدا میں، اس سے منانے میں جاگے۔ اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو عام ہے مقصد سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ رات جاگے، اللہ کو منائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو اتنا بڑا انعام دیں گے، لا یمت قلبہ یوم تموت القلوب، روز محشر میں جہاں انسانوں کے دل مر جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، دل مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو زندہ رکھے گا جو عید کی رات میں عبادت کرے گا۔ اس لیے رمضان کا شکر ادا کریں، یہ نہ کہ افسوس آئے مومنو رمضان مبارک الوداع، کوئی افسوس نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توفیق دی، نمازیں بھی ہوئی، تلاوتیں بھی ہوئی، ذکر اذکار دعائیں بھی ہوئی، صدقہ خیرات بھی ہوئی، امدادیں بھی ہوئی، اللہ سب ہی دینے کو قبول فرمائے، ساری کمی کوتاہیاں معاف